میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے نیائے نامہ عبرانیوں کی بک ہے اور اس کا 11 باب 5ویں آیت سے ہم اپنی ہدایت رہنمائی نصیحت اور تربیت کے لیے سنیں گے۔ کلام مقدس میں سے عبرانیوں 11 باب 5ویں اور 6 آیت۔ کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر وہ اپنی برکات کو نازل فرمائے۔ تشریف رکھیے، ہم اپنے سروں کو دوبارہ خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق، ہمارے پیارے آسمانی باپ، خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے، خداوند جو تو نے بخشا، ایک بار پھر خداوند تو نے موقع دیا کہ میں خداوند تیری حضوری میں ہوں اور خداوند تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ خداوند میں بالکل اس لائق نہیں ہوں، لیکن خداوند تیری محبت ہے، تیری شفقت ہے، تیرا فضل ہے خداوند، تیری مہربانی ہے خداوند کہ تو اس لائق بناتا ہے۔ خداوند ہمیشہ کی طرح آج بھی خداوند تجھ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ خداوند جس طرح تو اپنے پاک کلام کے اندر کہتا ہے، بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہوگا، تو خداوند آج بھی ایسا ہی ہو خداوند، لوگ تیرے پاک روح کی آواز کو سنیں خداوند، تو خود ان سے ہم کلام ہونا اور خداوند سارے کلام کی باتوں کو تو خود سمجھانا کرے خداوند، کیونکہ خداوند تو نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہاری رہنمائی کرے۔ خداوند مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے خداوند، تیرے ان لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے خداوند ہم تیرے پاک روح کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں، اور خداوند چاہتے ہیں کہ تیرا روح القدس یہاں پر جنبش کرے اور خداوند ہر ایک کو چھوئے اور ہر ایک کو پہلے خداوند تر و تازہ کرے، اور خداوند وہ نئی عقل بخشے جو خداوند تیری عقل ہے، تاکہ خداوند ہم اس کے وسیلہ سے تیری باتوں کو سمجھ سکیں، تیرے کلام کو جان سکیں اور خداوند اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں عزیزو، آج ہم نے تلاوت سنی ہے کون سی بک سے؟ 11واں باب۔ 11واں باب اگر ہم پورا پڑھیں تو اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ بھی ایمان کی اولویت ہے، اور پورا چیپٹر جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے بہت سے جو مقدسین ہیں ان کے ایمان کو لے کر یہ باب لکھا گیا ہے۔ یہاں پر حابل کی بات آتی ہے ایمان کے وسیلہ سے، ہنوک کی بات آتی ہے، نوح کی بات آتی ہے، پھر ابراہیم کی بات آتی ہے، سارہ، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، یہ سب کی بات جو ہے وہ اس باب کے اندر ایمان کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج جس ایماندار کے بارے میں ہم نے آج سنا ہے وہ ہنوک ہے، کہ وہ بھی ایمان کے وسیلہ سے اٹھا لیا گیا۔ تو آج جو میں اس تلاوت سے عنوان لینا چاہوں گا
وہ ہے خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ۔ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ، کیا ٹاپک ہے؟ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ۔ تو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں جو یہ بائبل مقدس جس کے بارے میں بیان کرتی ہے وہ ہنوک ہے، جو آدم کی 7ویں پشت سے تھا۔ آدم سے اگر ہم نسب نامہ دیکھیں تو 7ویں نسل، 7ویں جو پشت ہے اس میں ہنوک آتا ہے، اور ہنوک جو ہے اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا تھا۔ ہنوک جو ہے وہ مرا نہیں تھا، جیسے باقی جو ہے وہ آتے تھے اس دنیا میں، زندگی گزارتے تھے اور اپنے دن پورے کرتے تھے اور آخر پہ مر جاتے تھے، ان کو دفنایا جاتا تھا۔ ایسا ہنوک کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اور ہنوک کے ساتھ جب نہیں ہوا تھا اور وہ آدم سے 7ویں پشت میں تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک نشان تھا، کیونکہ پرانا عہد نامہ جو ہے، پورا پرانا عہد نامہ عکس ہے نئے کا۔ اس میں جو تشبیہات بتائی گئی ہیں، علامتیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ نئے عہد نامہ میں آ کر ہم اس کا اصل دیکھتے ہیں۔ جیسے یسوع مسیح، اس کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی تھی، لیکن جو اصل میں وہ باتیں پوری ہوئیں وہ نئے عہد نامہ کے اندر آ کر پوری ہوئیں۔ جیسے ایک مثال لیتے ہیں کہ لوگ قربانیاں کرتے تھے، بکروں کی، بروں کی، بیلوں کی قربانیاں کرتے تھے، لیکن وہ قربانیاں جو ہیں ایک حقیقی قربانی، ایک اصلی قربانی کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور وہ قربانی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قربانی تھی۔ اسی طرح باقی سب چیزیں بھی نئے کا عکس تھی۔ تو اگر آج یہاں پر ہنوک کی بات آتی ہے تو یہ، حالانکہ اس کے بعد بھی کئی پشتیں آئیں، اس سے پہلے بھی کئی پشتیں آئیں، کیوں 7ویں ہی پشت میں ہنوک آیا اور اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ یہ دراصل ہمارے ہی زمانے کی تشبیہ تھی، ہمارے ہی زمانے کی، جو کہ 7واں کلیسیائی زمانہ ہے۔ جو بائبل کے اندر 7 کلیسیائی زمانے ہمیں مکاشفہ پہلے باب کے اندر ملتے ہیں، ان میں سے ہم جس زمانہ میں رہ رہے ہیں یہ لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ ہے، اور یہ 7واں کلیسیائی زمانہ ہے۔ اور 7ویں کلیسیائی زمانے میں جو ریپچر ہونا ہے، جو اٹھایا جانا ہونا ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے جو ہنوک کا اٹھایا جانا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ 7ویں پشت میں ہی کیوں اٹھایا گیا، کیونکہ یہ ہمارے زمانے کی تشبیہ تھی۔ ہمارے زمانے میں بھی جب 7 کلیسیائی زمانے تھے تو جو ریپچر ہے وہ پہلے کلیسیائی زمانے میں نہیں ہے، نہ دوسرے میں ہے، نہ تیسرے میں ہے، نہ چوتھے میں، بلکہ ریپچر جو ہے وہ 7ویں کلیسیائی زمانہ میں ہے۔ اسی طرح ہنوک جو ہے وہ بھی 7ویں پشت میں تھا، تو وہاں پر اٹھایا جانا ہوا۔ اب اگر 7ویں پشت میں اٹھایا جانا ہے تو وہاں پر عدالت بھی ہے۔ 5ویں باب کے اندر ہنوک کا اٹھایا جانا ہے، اور 6 باب کے اندر نوح کا طوفان ہے۔ اور اس سے پہلے کہ دنیا مصیبت میں پڑتی، اس سے پہلے کہ دنیا کی عدالت ہوتی، اس سے پہلے کہ دنیا جو ہے وہ ہلاک ہوتی، اس سے پہلے ریپچر ہوا، اس سے پہلے ہنوک کا اٹھایا جانا ہوا۔ تو آج بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ تیسری عالمی جنگ لگے، اس سے پہلے کہ حیوان کی چھاپ لگے، اس سے پہلے کہ اس کی چھاپ کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح آئے گا اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کیونکہ دلہن کی عدالت نہیں ہے۔ جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں وہ عدالت میں سے نہیں گزریں گے، کیونکہ عدالت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اور ان کی عدالت خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ ان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور ان کی خاطر وہ خود مر گیا، اس لیے ان کی عدالت نہیں ہے۔ عدالت ان کی ہے
جو اس کے کلام کو رد کرتے ہیں، عدالت ان کی ہے جو خداوند کے کلام کو قبول نہیں کرتے۔ اس وقت بھی ان کی عدالت ہوئی۔ نوح بہت زیادہ منادی کرتا رہا، 120 سال تک منادی کرتا رہا کہ توبہ کرو اور کشتی میں آ جاؤ، لیکن انہوں نے توبہ نہ کی۔ وہ اپنی ہی مستی میں لگے رہے، جو کام وہ کرتے تھے وہی کرتے رہے، بلکہ نوح کا مذاق اڑاتے رہے۔ جو خدا کا نبی تھا اور اس کے پاس خداوند کا کلام تھا، اور وہ اس نوح نبی کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے، بلکہ وہ خدا کا مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ اس کے پاس خدا کا ہی کلام تھا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اگر وہ قبول کرتے تو وہ نوح کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ خدا کو قبول کرتے، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کر رہے تھے، اسے رد کر رہے تھے، تو وہ خدا کو رد کر رہے تھے۔ یہی آپ نے نئے عہد نامہ میں جب بھیڑوں اور بکریوں کو الگ الگ کیا جانا ہے، وہاں پر بھی خداوند کہے گا کہ بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا، اور پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا اور تم نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تو لوگ حیران ہوں گے اور کہیں گے کہ کب تو پیاسا تھا، کب تو بھوکا تھا؟ تو خداوند کہے گا کہ جو کچھ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا وہ میرے ہی ساتھ کیا۔ تو اس کے بھیجے والے کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے کلام کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز کے ساتھ بھی پش کے اندر وہ اٹھا لیا گیا۔ اور دوسرا ریپچر جو ہے وہ مصیبتوں سے پہلے ہے، جو اس دنیا میں جنگ و جدل ہونا ہے، سب کچھ جو کلام بتاتا ہے اس سے پہلے اٹھایا جانا ہے، اور کلام کا رد کیا جانا بھی اسی زمانہ میں ہے، اور کلام کا قبول کیا جانا بھی، جنہوں نے قبول کرنا وہ اس زمانہ میں قبول کر لینا ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ریپچر میں جانا ہے۔ تو ہنوک کس وجہ سے اٹھا لیا گیا، اس کے بارے میں پیدائش 5 باب کے اندر واضح لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا، کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اور آج کا عنوان کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا عنوان ہے؟ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ۔ تھوڑی دیر میں بھول گئے آپ۔ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ۔ تو ہنوک جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جتنی دیر وہ زمین پر تھا وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس لیے آگے لکھا ہے چلتا رہا اور غائب ہو گیا، کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تو کیا آج بھی کوئی فرق بات ہوگی؟ آج بھی وہی اٹھایا جائے گا جو خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اسی کلام کے مطابق ہے، کیونکہ دلہا اور دلہن ایک ہیں۔ اگر دلہا کلام ہے تو اس کی دلہن بھی کلام ہے۔ اس لیے اگر ہم کلام کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم ایک جیتا جاگتا کلام بن جاتے ہیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ تم زندہ خطوط ہو جن کو لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ زندہ خط ہے۔ پولس رسول نے بہت ساری کلیسیوں کے نام خط لکھے، لیکن اس نے یہ بتایا کہ تم جو ہو وہ زندہ خط ہو۔ یہ تو لکھے ہوئے خط ہیں، لیکن تم جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہو تم زندہ خط ہو۔ جب لوگ آپ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کلام کے مطابق ہے، تو وہ یہ خطوں کو پڑھتے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگیوں کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ آپ کس کے شاگرد ہیں۔ اگر تو آپ کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ خدا کے لوگ ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر پیچھے ایک ہی ہستی بجتی ہے، پھر آپ اس کے لوگ ہیں۔ تو آج کی دنیا جو ہے، ہنوک تو خداوند کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن آج کی دنیا کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں چلنے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دولت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی ہر وقت ایک ہی
خواہش ہوتی ہے ہمارے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو سب کچھ ہو، دولت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ کچھ لوگ تعلیم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم ہو جتنا کسی کے پاس بھی نہ ہو، ہم کسی سے بات کریں تو دوسروں سے ہم اعلیٰ درجے کے لگیں، بہت سارے بڑے بڑے ہم عالم بن جائیں، بہت بڑے بڑے ہم پروفیسر ڈاکٹر بن جائیں، تاکہ ہم لوگوں سے افضل لگیں، لوگوں پر ہم اپنا رعب جما سکے کہ ہم بہت تعلیم یافتہ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کو ریپچر میں نہیں لے کر جائے گا، نہ دولت کے ساتھ چلنا آپ کو ریپچر میں لے کر جائے گا، نہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنا آپ کو ریپچر میں لے کر جائے گا۔ تعلیم ایک ضروری حصہ ہے زندگی کے لیے، لیکن اس کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ پطرس جو ہے وہ ان پڑھ تھا۔ اعمال 4 باب کے اندر لکھا ہوا ہے پطرس ان پڑھ تھا، اور پطرس کو خداوند نے سب کو لیڈ کرنے کو کہا، جتنے بھی شاگرد تھے سب کو لیڈ کرنے کے لیے پطرس کو چنا تھا یسوع نے۔ جب یسوع نے کہا تھا کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس نے کہا تھا خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر یسوع نے کہا تھا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ تو بھیڑوں کو چرانے کا مطلب تھا ایک چرواہے کا کردار ادا کرنا، بھیڑوں کی رہنمائی کرنا۔ تو یہ ایک لیڈنگ رول تھا، اور بے شک وہ ان پڑھ تھا، لیکن وہ مسیح کے ساتھ ساتھ تھا۔ جو دروازہ ہیکل کا ہے، خوبصورت دروازہ، وہاں پر ایک اپاہج شخص تھا۔ تو اپاہج شخص کو انہوں نے کہا، اس نے جب فریاد کی کہ مجھے کچھ دیا جائے، تو پطرس نے کہا کہ سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دیے دیتا ہوں، اٹھ اور چل پھر۔ اور وہ شخص اسی وقت اٹھا جو اپاہج تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اور چلتا پھرنا شروع کر دیا۔ اور جب ہیکل میں جو سردار کاہن تھے، فقی فریسی تھے، انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پطرس اور یوحنا کو پکڑ لیا تھا۔ اور جب وہ وہاں پر کھڑے تھے ان کے سامنے، اب دیکھیں پطرس اور یوحنا، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ ان پڑھ اور ناواقف لوگ تھے، اور ان کے سامنے کون لوگ کھڑے تھے؟ وہاں پر سردار کاہن تھا جو سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، جو ہیکل کا سردار تھا، اور اس کے پاس ہر قسم کا نالج تھا۔ انہوں نے بائبل کو لفظ بلفظ رکھا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ فقیوں کا گروہ تھا وہاں پر، جو عالم تھے اس وقت، مذہبی جو عالم تھے وہ فقی اور فریسی تھے، اور وہ ان کے سامنے دو ان پڑھ لوگ کھڑے ہیں، ایسے جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے بات کرنا شروع کی، انہوں نے کہا کہ تم نے کس کے نام سے یہ معجزہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یسوع کے نام سے معجزہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح جو یسوع کی شہرت ہے وہ بڑھتی جائے گی، تو تم لوگوں کو تعلیم دو، لیکن یسوع کا نام لے کر تعلیم نہ دینا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی کے نام سے یہ کیا ہے، اور اسی کے نام سے سب کچھ کریں گے۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ان پڑھ اور ناواقف لوگ ہیں، کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ اور پھر لکھا ہے کہ تب انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ بے شک وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پڑھے لکھوں کو وہ ایسا جواب دے رہے تھے کہ وہ حیران ہو رہے تھے کہ کہاں سے انہوں نے یہ سیکھا۔ لیکن وہ اس بات کو جان گئے کہ یہ کیوں ایسا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، یہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے۔ تو تعلیم جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خدا کے کلام کے اب بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لی ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، لیکن خدا کے کلام کو نہیں جانا تو وہ پی ایچ ڈی کچھ کام نہیں آئے گی۔ خدا کے کلام کی باتوں پر عمل نہیں کیا تو وہ تعلیم آپ کو ریپچر میں نہیں لے کے جائے گی، اٹھائے جانے میں شامل نہیں کرے گی۔ تو اس کے علاوہ آج کل کس کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں؟
ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اس وقت شہرت حاصل کیے ہوئے ہے۔ ہر ایک چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی سے۔ جو اس وقت سائنس اتنے عروج پر ہے، اس سے ہر ایک چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے موبائل میں جو کچھ بھی یوز کرتے ہیں، اس کا پیچھے ریکارڈ بن رہا ہے۔ ہر ایک چیز پیچھے جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں، اور موبائل پہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو سافٹ ویئر ہے اے آئی جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی سوچ سے پہلے وہ بتا دے گی کہ یہ بندہ یہ سوچ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے سارے خیالات، آپ کی ساری چیزیں پیچھے وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اور اے آئی ایسی چیز ہے جو اس وقت ٹاپ ٹیکنالوجی ہے، وہ اے آئی ہے۔ آپ اس بائبل کو کتنی دیر میں پڑھ لیں گے؟ کتنے مہینوں میں، سالوں میں پڑھ لیں گے؟ اور اے آئی 2 منٹ میں آپ کو پڑھ کے سارا کچھ بتا دے گا، 2 منٹ میں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے پیچھے آج بہت زیادہ دنیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو چھوڑ کر لوگ اے آئی کے پیچھے لگ جائیں۔ مستقبل کا خدا اے آئی کو کہا گیا۔ امریکہ میں ایک سافٹ ویئر بننا شروع ہو گیا ہے، پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے جینیسس۔ اور جینیسس کیا ہے؟ جینیسس پیدائش کو کہتے ہیں۔ جو بائبل کی پہلی کتاب ہے وہ پیدائش کی کتاب ہے، اور پیدائش، یہ جینیسس جو ہے، یہی اس پروجیکٹ کا نام رکھا ہے۔ اور یہاں پر جینیسس کیوں نام رکھا گیا ہے بائبل کے اندر؟ کیونکہ بائبل میں سارا تخلیق کا جو کام ہے، ساری پیدائش کا جو کام ہے، ہر ایک چیز کے بنانے کا جو کام ہے، وہ پیدائش کی کتاب کے اندر ہے۔ اور بھائی برانم بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کا آغاز دیکھنا ہے، شروعات دیکھنی ہے، تو آپ پیدائش میں جائیں۔ ہر ایک چیز کا آغاز آپ کو پیدائش میں ملے گا۔ تو آج جو ایک سافٹ ویئر بن رہا ہے جس کا نام انہوں نے جینیسس رکھا ہے، وہ تخلیق کا کام کرنے کے قابل ہو جائے، وہ بھی ایک خدا کی جگہ پر آ سکتا ہے۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آسمان سے آگ بھی نازل کر کے آپ کو دکھا دے۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ ابلیس نورانی فرشتہ بن کر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ جو دور ہے، ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی، شاید ہم نے یہاں پر بھی ذکر کیا تھا اس کا، کہ پہلے ہم بہت زیادہ جنوں چڑیلوں کی باتیں سنتے تھے، عام تھی باتیں گھروں میں کہ یہاں پر ایسے ہو گیا، وہاں پر ایسے ہو گیا۔ آج کل نہیں سن رہے۔ اب جو ابلیس ہے، اس نے اپنے آپ کو ایڈوانس کر لیا۔ اسے پتا ہے کہ پرانے طریقے میرے ناکام ہو جائیں گے، تو وہ نئے طریقے اپنا رہا ہے۔ اب ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو ان طریقوں سے کنٹرول نہیں کر رہا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اب اس نے طریقے بدل لیے ہیں۔ اب اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیا ہے۔ اب اس نے اور چیزیں انسان کی زندگی میں وہ لے آیا ہے کہ یہ خدا کے کلام کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگے رہیں۔ بہت ساری چیزوں کو اس نے ترتیب دے دیا ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو نوح کے زمانہ میں بہت زیادہ عروج پر سائنس تھی۔ جو مصر کے پیرامڈس ہیں، اہرام مصر ہیں، وہ اس زمانہ کے ہیں، اور اس زمانہ کے اندر سائنس اتنی عروج پر تھی کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو تراشا، اور سنگل پتھر اتنے وزنی تھے کہ آج بھی کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کہ وہ ایک پتھر کو اٹھا سکے۔ تو وہ اٹھا کے انہوں نے پتھر کے اوپر پتھر رکھے، اور اتنی جگہ بھی نہیں ہے درمیان میں کہ کوئی بلیڈ بھی گزر سکے، اور اتنی مہارت کے ساتھ بنائے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں بنتا۔ ان کی پیمائش ایسی ہے کہ آج کی سائنس بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے سارا کچھ بنایا۔ تو نوح کے زمانہ میں بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی عروج پر تھی۔ اس وقت بھی لوگ اپنے ڈیوائسز میں دیکھتے تھے کہ نوح تو کہہ رہا ہے کہ بارش ہوگی، لیکن ہمارے ڈیوائس کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو سکتی۔ آج بھی ہم
لوگوں کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد نزدیک آ گئی ہے، وقت نزدیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اے آئی تو نہیں بتاتا، ہماری ٹیکنالوجی نہیں بتاتی، ہماری سائنس اس بات کی تصدیق نہیں کرتی۔ لیکن خدا ہمیشہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا ایک چھوٹا لڑکا داؤد جاتی جولیت کو مار سکتا ہے، یہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ خدا ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے پرے ہیں۔ خدا ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے جو انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تو وہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میری سوچیں، میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ تو ہم خدا کو کبھی کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، اپنے جیسا انسان سمجھ لیتے ہیں کہ خدا بھی ایسا ہی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک خدا تین جگہ پہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے تو تین خدا بن گئے، کیونکہ ہم اپنے جیسا خدا کو سمجھتے ہیں، خدا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے باپ کو الگ کیا گیا، بیٹے کو الگ کیا گیا، روح القدس کو الگ کیا گیا، کیونکہ ہم خدا کو کسی اور طریقے سے لیتے ہیں۔ آج اگر بات کی جائے کہ خدا ایک ہی ہے، باپ بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، روح القدس بھی وہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پھر یہ کیسے ہوا؟ یسوع مسیح جو بیٹا ہے وہ پانی میں بپتسمہ لے رہا ہے، روح القدس جو ہے وہ کبوتر کی مانند میں اس کے کندھے پر آ کر بیٹھا، اور باپ جو آسمان پر تھا وہاں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہ الگ الگ تینوں نظر آتے ہیں، ایک کیسے ہے؟ لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن ہم شاید خدا کو بھی اپنی جیسا کوئی شخص سمجھتے ہیں جو تین جگہ پہ ہو نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہے، لوگ اس کنسپٹ کو الگ الگ طور پر لیتے ہیں، لیکن یہ خدا ایک ہی ہے۔ اگر وہ تین جگہ پہ نہیں ہو سکتا تو آج ہم یہاں پر دعا کر رہے ہیں، وہ ہماری سنے گا، یا لاہور میں عبادت ہو رہی ہے ان کی سنے گا، یا فیصل آباد میں عبادت ہو رہی ہے ان کی وہ سنے گا، وہ تو ایک ہی جگہ پر ہے۔ لیکن خدا ہر جگہ موجود ہے۔ خدا کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیٹے کی صورت میں زمین پر ہے تو وہ آسمان پر باپ کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کبوتر کی شکل میں روح القدس میں ہے تو وہ بیٹا اور باپ نہیں ہو سکتا، وہ تینوں جگہ پر ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے۔ تو تین خدا نہیں ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ایک ہی خدا ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو ٹیکنالوجی جو ہے اس سے پرے ہے خدا کی سوچ، اس سے اوپر ہے، اس سے بالا تر ہے۔ تو آج لوگ دولت کے ساتھ چل رہے ہیں، آج لوگ تعلیم کے ساتھ چل رہے ہیں، آج لوگ دنیاوی کامیابی کے پیچھے چل رہے ہیں، آج لوگ جو ہیں وہ شہرت کے پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی کے پیچھے ہیں، لیکن خدا جس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ آپ بے شک ان چیزوں کے ساتھ چل لیں، لیکن یہ آپ کو نہیں بچائے گا، یہ آپ کو مخلصی نہیں دے گا، یہ آپ کا چھٹکارے کا باعث نہیں بنے گا، یہ آپ کو اٹھائے جانے میں شامل نہیں کرے گا، یہ آپ کو ابدیت میں نہیں لے کر جائے گا، یہ آپ کو آسمانوں میں نہیں اڑائے گا، لیکن خدا کے ساتھ ساتھ چلنا آپ کو یہ سب کچھ دلائے گا۔ کیونکہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تو آپ آج خدا کی تلاش کریں، ان چیزوں کی تلاش نہ کریں۔ ہنوک ایک نبی نہیں تھا، نہ ہی وہ بادشاہ تھا، نہ کوئی فوجی، نہ کوئی جنرل، ایک سادہ سا بندہ، صرف خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس کے پاس کوئی اعلیٰ رتبہ نہیں تھا، بلکہ ہنوک کے بارے میں بائبل زیادہ بیان ہی بھی نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں صرف یہ کہا گیا کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تو ایک ایسا شخص جس کی نہ شہرت ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور اس ایک بات کے وسیلہ سے اسے اٹھا لیا گیا۔ تو خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی خدا ہنوک کی طرح اٹھا لے گا۔ اکثر لوگ
मुकाशवा 11 बाब में 2 गवाहों का जिक्र है। वहाँ हनूक को जा मिलाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पर 2 गवाह हैं जिन्होंने आना है और 1260 दिन तक मुनादी करनी है, और वहाँ उनको कत्ल भी किया जाएगा। वो पड़े भी रहेंगे गलियों में, और फिर वो ज़िंदा हो जाएंगे, फिर आसमान पर उठाए जाएंगे। और वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर जो आना है वो एलिया और हनूक का आना है। एलिया और हनूक, और वो वजह ये बताते हैं कि एलिया भी ज़िंदा आसमान पर उठाया गया और हनूक भी ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। उन्होंने मौत का मज़ा नहीं चखा, तो इस वजह से वो दोबारा भेजे जाएंगे और वो यहाँ पर कत्ल होंगे, मौत का मज़ा चखेंगे, और फिर दोबारा वो ज़िंदा होंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे। लेकिन हनूक वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर अगर हम उसका मुताला करें, बाइबल में हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं तो खिदमत से पहचानते हैं। यशाया ने 700-800 साल पहले कह दिया एक कुंवारी हामला होगी। क्या किसी को पता था कौन है कुंवारी? वो किसी को भी नहीं पता था। जब वो कुंवारी हामला हुई तो तब पता चला कि ये मरियम है। और यशाया ने यूहन्ना के बारे में कहा कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़। क्या किसी को पता था वो कौन है पुकारने वाले की आवाज़? लेकिन जब वो आया, उसने वो खिदमत की, तब पता चला कि जो यशाया की नबूवत है वो यूहन्ना में पूरी हुई है। तो खिदमत से पहचाना जाता है कि ये किसकी खिदमत है। और अगर हम यहाँ पर खिदमत की बात करें मुकाशवा 11 बाब के अंदर, तो यहाँ पर 2 लोग हैं और 2 खिदमतें उनकी बयान की गई हैं। 11 बाब 6 आयत में लिखा है, उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे। ये पहली खिदमत है। और ये पहली खिदमत किसकी थी? ये एलिया की थी। एक तो उनकी नबूवत के दिन 1260 दिन है, और लिखा है कि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे। और ये 1260 दिन यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 3.5 साल बनते हैं। और एलिया ने जब कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ ना आसमान से ओस पड़ेगी ना बारिश होगी, तो 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। तो ये खिदमत एलिया से मिलती है। इसलिए पहला जो यहाँ पर गवाह है वो एलिया है। और दूसरी खिदमत लिखा है, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। क्या है? पानियों को खून बनाना और जितनी दफ़ा चाहना आफत ले आना। किसकी खिदमत है? आमीन, गॉड ब्लेस यू। मूसा जब मिस्र में था तो उसने पानी को खून बनाया था, और जितनी मिस्र में आफतें आई थी वो सारी मूसा ही लेकर आया था। तो ये खिदमतें जो हैं वो हमें बताती हैं कि ये कौन है? ये मूसा और एलिया हैं। यहाँ पर हनूक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि खुदा अगर किसी को ज़िंदा उठा लेता है उसको दोबारा भेजे कि वो मौत का मज़ा चखे। खुदा जो चाहता है करता है। खुदा जो है अब इस हमारे ज़माना में जिसके बारे में कहा गया कि पहले तो वो जो मसीह में मोए वो जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे वो तब्दील हो जाएंगे। तो उनमें से तो कोई मौत का मज़ा नहीं चखेगा। फिर तो उन्हें भी पहले मरना होगा, फिर उठना होगा, फिर आसमान पर जाना होगा। लेकिन बाइबल फरमाती है कि पहले तो वो जो मसीह में मोए वो जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी हैं वो तब्दील हो जाएंगे और हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल बादलों पर करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सब मरे, कुछ ने ज़िंदा भी जाना। तो हनोक अगर ज़िंदा चला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा उसे दोबारा भेज कर मौत का मज़ा चखाएगा। ये गलत तालीम दी जाती है, गलत तर्जमानी की जाती है बाइबल की। तो वहाँ पर हनूक नहीं है, बल्कि वहाँ पर एलिया और मूसा है। और वो दोनों नबी जब उठाया जाना हो जाएगा तो उस वक़्त वो दोनों गवाह, वो दोनों नबी बनी इसराइल में जाएंगे। दोनों क्यों? बड़ी ख़ास बात है। पहली ख़ास बात, उनको गवाह कहा गया। गवाह क्यों कहा गया? गवाह किसको कहते हैं? जिसने कोई चीज़ अपनी आंखों से देखी हो उसको गवाह कहा जाता है। कहते हैं चशमदीद गवाह, जिसने अपनी आंखों से
کوئی واقعہ ہوتے دیکھا ہے. ان کو گواہ کہا گیا ہے. تو یہ دونوں گواہ کس چیز کے ہیں؟ اگر آپ مطالعہ کریں بائبل کا تو جب یسوع مسیح تبدیلی صورت کی پہاڑ پر تھا، وہاں پر پطرس یعقوب اور یوحنا کو لے کر گیا تھا اور وہاں یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی تھی. وہاں یسوع مسیح کی پوشاک جو ہے وہ نورانی ہو گئی تھی، چہرہ نورانی ہو گیا تھا، اور وہاں پر دو لوگ یسوع مسیح کے سے آ کے ملے تھے. کون تھے؟ کیا ان میں ہنوک تھا؟ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے وہ دونوں گواہ تھے، موسیٰ اور ایلیا. اس لیے کہا گیا کہ میں اپنے دو گواہوں کو بھیجوں گا اور وہ 1260 دن تک نبوت کریں گے. تو یہ دو گواہ ہیں یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے. تو اس لیے وہ جب اس گواہی کو رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے یسوع مسیح کو یہاں پر خدمت کرتے ہوئے، تو وہ بنی اسرائیل میں کیوں بھیجے جائیں گے؟ وہ گواہی دینے کے لیے بھیجے جائیں گے. انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح جو ہمارا مسیحا ہے وہ ابھی نہیں آیا، وہ آج تک اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ جو دو گواہ ہیں، یہ جا کر آج سے 2000 سال پہلے جو یسوع مسیح کی زمینی زندگی تھی اس کی وہ وہاں پر گواہی دیں گے. اس لیے ان کو گواہ کہا گیا ہے. اور دوسری بات، دونوں کی خدمت، ایلیا کی خدمت جہاں بھی ہے وہ بحالی کی ہے. ایلیا جہاں بھی بائبل کے اندر آیا ہے وہ بحال کرنے آیا ہے. پہلے بنی اسرائیل بت پرستی میں گئی تھی، تو ایلیا تشبی جو تھا جس نے آسمان کو بند کیا تھا، اخیب اور ایزبل کی مخالفت کی تھی، وہ بحالی کے لیے آیا تھا اور اس نے وہاں پر بحال کیا تھا، ثابت کیا تھا قربانی پر آگ آسمان سے نازل کر کے کہ ہمارا خداوند سچا خدا ہے. تو بنی اسرائیل جان گئے تھے کہ بال جو ہے وہ جھوٹا خدا ہے اور ہمارا خداوند جو ہے وہ سچا خدا ہے. یہ ایلیا بحالی کے لیے ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی بحالی کی ضرورت ہے. اس لیے وہاں پر ایلیا کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ بحال کرے. اور ساتھ موسیٰ کس لیے ہے؟ کیونکہ جو یہودی لوگ ہیں، جو بنی اسرائیل ہے، وہ موسیٰ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. موسیٰ کی تعلیم جو ہے اس پر وہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اس پر چلتے ہیں. اسی لیے تو وہ یسوع کے پاس بھی آ کر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے تو ہمیں کہا تھا تم طلاق دے سکتے ہو، دوسری شادی کر سکتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ تو یسوع نے کہا تھا ابتدا میں ایسا نہیں تھا، ایک آدم کے لیے ایک ہی ہوا بنائی گئی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی عورت ایک عین فعل کے وقت پکڑی جاتی ہے تو اسے سنسار کر دیں، تو کیا کہتا ہے؟ تو یسوع نے پھر کہا تھا جس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا، پہلا پتھر وہ مارے. تو یہ ان کا آ کر بتانا بار بار موسیٰ کے بارے میں کہ ہم موسیٰ کی تعلیم پر کریں گے. تو موسیٰ کو اس لیے بھیجا جائے گا کیونکہ وہ موسیٰ کی بات کا یقین کریں گے. جب موسیٰ ان سے کہے گا کہ جس مسیحا کا تم آج انتظار کر رہے ہو وہ 2000 سال پہلے آ چکا، تو تب وہ موسیٰ کی بات کا یقین کریں گے. اور وہاں پر ایلیا جو ہے وہ بحالی کے لیے بھیجا جائے گا. تو وہاں پر ہنوک نہیں ہے بلکہ وہاں پر ایلیا اور موسیٰ ہے. تو خدا ہمیشہ سے ہی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلا جائے. ابتدا سے ہی جب اس نے آدم اور حوا کو بنایا تھا تو لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقتوں میں وہ باغ عدن میں آیا کرتا تھا اور آدم اور حوا کے ساتھ ساتھ وہ ان کو سکھایا کرتا تھا بائبل کی بات. تو ان کی رفاقت ہوتی تھی وہاں پر، وہ باغ کے اندر چلتے تھے اور آدم اور حوا اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور وہ خدا کے کلام کی پیروی کرتے تھے. تو خدا اور انسان کا جو تعلق ہے وہ بڑا خاص ہے. اسی لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا کوئی ہو، کیونکہ خدا اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کسی کی رفاقت نہیں تھی. اس لیے خدا نے اس رفاقت کو بنانے کے لیے ایک انسان کو پیدا کیا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ساتھ چلے، اور اسی لیے خدا ان کے پاس آتا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل سکے، اس رفاقت میں وہ رہ سکے. لیکن جب یہ رفاقت ٹوٹی، جب انہوں نے گناہ کیا،
اور وہ خدا سے دور ہو گئے، لیکن پھر بھی خدا نے پورا ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ اگر یہ رفاقت ٹوٹی تو اس رفاقت کو کیسے واپس بحال کیا جائے۔ اس رفاقت کو بحال کرنے کے لیے وہ خدا خود مجسم ہو کر اس زمین پر بیٹے کی صورت میں آ گیا اور دنیا کے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لیا۔ یوحنا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ہے خدا کا بڑا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو وہ گناہ جس کی وجہ سے یہ رفاقت ٹوٹی تھی، وہ گناہ جس کی وجہ سے یہ دوری بنی تھی، ساتھ ساتھ چلنا ختم ہوا تھا، اس ساتھ ساتھ چلنے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے خدا خود مجسم ہو کر آ گیا اور اس گناہ کو اس نے مٹا دیا۔ گناہ پر خدا نے فتح حاصل کی، موت پر خدا نے فتح حاصل کی۔ تو اس رفاقت کو بحال کرنے کے لیے خدا نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا تاکہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چل سکے۔ تو خدا ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلے، اور جب اسے ساتھ چلنے والا مل گیا ساتویں پشت کے اندر تو وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لے گیا، اس کو وہ آسمان پر زندہ اس نے اٹھا لیا۔ تو ہنوک ایک ایسے زمانے میں تھا جس میں بہت زیادہ گناہ تھا۔ آج اگر کسی سے بات کرتے ہیں نا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو آگے سے پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ اگر بندہ کہیں سی جگہ پھنس جائے اور جھوٹ ہی بولنا پڑے تو پھر بندہ کیا کرے؟ عجیب بات ہے۔ میں پھنسا تھا ایک جگہ جہاں جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ خداوند اس سچویشن سے تو نے ہی مجھے نکالنا ہے، تو مجھے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولنا پڑا تھا اور وہاں سے میں صاف نکل آیا۔ تو خداوند مدد کرتا ہے اگر آپ بھی چاہیں تو، اور اگر آپ ہی یہ سوچ لیں کہ جھوٹ بولنے کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے، پھر خدا بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ آپ کا اپنا ارادہ ہے، خدا نے آزاد مرضی دی ہوئی ہے۔ تو ہنوک جس زمانہ کے اندر تھا وہ بہت گناہ آلودہ زمانہ تھا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ جس زمانہ میں ہم رہ رہے ہیں تو وہ بھی ویسا ہی زمانہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا۔ تو کوئی فرق نہیں۔ آج اگر ہم اتنی بدی کو عروج پر دیکھتے ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے خدا کے لیے، تو تب بھی ایسا ہی تھا، لیکن ایسے زمانے کے اندر وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلا جہاں پر لوگ اپنی دنیا داری میں تھے، جہاں پر لوگ اتنے بدی میں تھے، جہاں پر لوگ خدا کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہاں پر ایک ہنوک ایسا تھا جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تو وہاں پر گناہ بہت زیادہ تھا، لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب نوح تھا تو تب بھی ہنوک موجود تھا۔ ہنوک کی عمر کتنی تھی؟ لکھا ہے کہ 365 برس اس کی عمر تھی، اور آگے لکھا ہے اور وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ باقی ساروں کی عمریں ہم پڑھیں تو جہاں پر لکھا ہے کہ اس کی کل عمر اتنی تھی تو آگے دوسرے کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن اس کا کچھ ایکسٹرا ذکر کیا گیا، اس کی عمر کل بتا دی گئی، اس کے بعد کہا کہ پھر اس کے بعد بھی وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو اس کی عمر بھائی برہنم بتاتے ہیں کہ 500 برس اور تھی، 365 برس اور 500 برس، اور یہ 865 برس اس کی عمر تھی۔ اور 865 برس کے حساب سے وہ جب نوح موجود تھا، جب نوح 431 سال کا تھا، تب اس کے 865 برس پورے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نوح کا پردادا تھا، اور تب جو کلام ہے وہ ایسے نسل در نسل چلتا تھا۔ لکھا ہوا کلام موجود نہیں تھا۔ جو باپ ہوتا تھا وہ اپنے بیٹے کو خدا کی باتیں بتاتا تھا، اور بیٹا آگے اپنے بیٹے کو بتاتا تھا۔ تو یہ جو ہنوک ہے یہ نوح کے زمانے میں تھا، بلکہ اس کے 431 سال کی عمر تک وہ وہاں پر موجود تھا، کیونکہ جب ہنوک کا باپ جو ہے وہ یارد تھا، اور یارد سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک جب 65 برس کا تھا تب اس سے متوسالح پیدا ہوا، اور متوسالح جو ہے 187 برس کا تھا
جب اس سے لمک پیدا ہوا تھا، اور جو لمک ہے وہ 182 برس کا تھا جب نوح پیدا ہوا تھا، اور اس حساب سے یہ 434 سال بنتے ہیں۔ 434 سال عمر تھی ہنوک کی جب نوح پیدا ہو چکا تھا، اور نوح جب پیدا ہو چکا تھا، جو ہنوک تھا وہ آگے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو اس کلام کی تعلیم دیتا تھا۔ وہ نوح کو بھی بتا کے جا چکا تھا کہ خدا کی کیا مرضی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلا جائے۔ اور جب 431 سال کا نوح تھا تو تب ہنوک اٹھا لیا گیا، تب ہنوک لکھا ہے غائب ہو گیا، اور کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ اور اس کے بعد جب نوح نے اپنے باپ دادا سے اس تعلیم کو حاصل کیا ہوا تھا تو تب وہاں پر دیکھا گیا کہ ہنوک تو اٹھا لیا گیا، لیکن پیچھے جو دنیا میں موجود لوگ ہیں ان میں سے نوح جو ہے وہ راست باز ٹھہرایا گیا، اس کو راست باز خدا کی نظر میں وہ تھا۔ تو یہ جو دو لوگ ہیں، یہ دو قسم کے لوگوں کی شبیہ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جن کا ریپچر ہو جائے گا، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں میں سے گزریں گے، ہیں وہ بھی راست باز، وہ بھی بچائے جائیں گے، لیکن وہ مصیبتوں میں سے گزر کر جائیں گے۔ تو یہ ہنوک ان لوگوں کی مثال ہے جو جس کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے اور بادلوں پر خدا کا استقبال کریں گے۔ اور نوح جو ہے یہ ان لوگوں کی تمثیل ہے جو اس زمین پر پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کو آپ 10 کنواریوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ 5 چلی گئی تھی، 5 پیچھے رہ گئی تھی، اور پیچھے جو رہ گئی تھی وہ بھی کنواریاں تھی، پیچھے جو رہ گئی تھی وہ بھی اسی دلہا کے استقبال کو نکلی تھی، پیچھے جو رہ گئی تھی ان کے پاس بھی مشلیں تھی، ان کے پاس بھی تیل تھا، لیکن کچھ کمیوں کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہاں پر ہنوک وہ ہے جو پہلی دفعہ میں چلا گیا ہے، اور نوح جو ہے وہ ان لوگوں کی تمثیل ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ راست باز، لیکن کچھ ان میں کمیاں ہوں گی اور وہ پیچھے رہ جائیں گے، جو مصیبت میں سے گزریں گے۔ جب حیوان کی چھاپ، اور لکھا ہے کہ اس چھاپ کے بغیر کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکے گا، یا تو وہ چھاپ لے لو تو اپنا کھانا خرید لو یا مار جاؤ بھوکے۔ تو یہ پہلی دفعہ جو لوگ چلے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، ان کے بعد پیچھے یہ ہوگا، اس کے بعد یا اس چھاپ کو لینا پڑے گا یا مرنا پڑے گا۔ تو یہ پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں میں سے گزریں گے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے اس میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو راست باز ہیں، مصیبتوں سے گزر کر بھی وہ خدا کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ ابدیت میں جائیں گے۔ ایک وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے جو خدا کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک جو کشتی میں ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کشتی سے باہر۔ کشتی سے باہر والوں کی تو پکی ہلاکت ہے، لیکن کشتی کے اندر والے جو ہیں وہ بچ جائیں گے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ کشتی پر رال لگائی گئی تھی۔ کشتی جو ہے ایک ایسی لکڑی سے بنائی گئی جو گوپھر کی لکڑی تھی، اور گوپھر کی لکڑی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر بہت سا پانی جذب کر لیتی ہے، اور وہ پانی کو جذب کر کے پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ ایسی کشتی کا انتخاب خدا نے کیا کہ گوپھر کی لکڑی لے کر اس سے کشتی بنائی جائے، لیکن جب کشتی تیار ہو جاتی ہے، یہ کشتی کس سے بنائی گئی ہے؟ گوپھر کی لکڑی۔ گوپھر ایک درخت ہے، اور ایک درخت کو کاٹ کر اس سے کشتی کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک لکڑی ایک درخت کی ہے، اور پھر یہ کشتی جب بن گئی، اب یہ کشتی بالکل تیار ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ اگر طوفان آ جاتا ہے، اگر پانی آ جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو یہ کشتی گیلی ہو کر پانی کو جذب کر لے گی، تو یہ پانی کے اوپر تیر نہیں سکتی تھی، یہ پانی کے اندر
پھر بھی ڈوب جاتی، لیکن اس کے لیے کیا لیا گیا؟ خدا نے کہا رال لے کر باہر اور اندر کشتی کے لگائی جائے۔ وہ رال کیا ہے؟ ایک تھک یعنی گاڑھا سا ایک لیکوڈ ہے، رال ہے، جس کو کشتی کے اوپر جب لگایا گیا ہے تو جتنی اس کشتی کے اندر کیپیسٹی تھی کہ وہ پانی کو جذب کر سکتی، اس نے اس رال کو جذب کر لیا۔ واٹر پروف چیزیں دیکھی ہیں آپ نے؟ وہ جو رال تھی وہ کشتی کو واٹر پروف بنا رہی تھی کہ پانی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رال جب کشتی پر لگائی گئی تو پھر جو اس کے مسام تھے اس لکڑی کے، ان میں وہ رال چلی گئی تھی۔ اب وہ مزید ان میں جگہ نہیں بچی تھی کہ وہ مزید پانی کو جذب کر سکتے وہ لکڑی۔ تو وہ رال جب پوری کشتی پر لگائی گئی تو اس وقت وہ کشتی سیف ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کشتی جو ہے وہ اس قابل ہوئی تھی کہ وہ پانی پر تیر سکتی۔ اس وقت وہ کشتی اس قابل ہوئی تھی کہ وہ کشتی اٹھائی جا سکتی۔ تو یہ جو رال ہے یہ بڑی خاص رال ہے۔ رال وہ کیسے بنائی جاتی تھی؟ ایک درخت کی چھال کو اتارا جاتا تھا۔ ایک درخت کی جو سکن ہوتی ہے، چھال ہوتی ہے، اس کو کھینچ کے اتارا جاتا تھا، پھر اس کو کوٹا جاتا تھا، اور کوٹنے کے بعد اس کو پانی میں ابالا جاتا تھا، اور اس ابالنے کے بعد اس کو چھانا جاتا تھا، اور اس چھاننے کے بعد ایک لیکوڈ باہر آتا تھا جس بھی لکڑی پر لگایا جاتا تھا وہ واٹر پروف ہو جاتی تھی۔ جس بھی لکڑی پر وہ لگائی جاتی تھی وہ مزید پانی کو جذب نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ جو کشتی ہے، جو کشتی کی لکڑی ہے، جو گوپھر کی لکڑی ہے، یہ ہم لوگ ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی ہر ایک چیز کو جذب کر لیتے ہیں۔ ہم لالچ کو بھی جذب کر لیتے ہیں، ہم جھوٹ کو بھی جذب کر لیتے ہیں، ہم نفرت کو بھی جذب کر لیتے ہیں، ہم ہر قسم کی دنیا کی بری چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ ہم وہ گوپھر کی لکڑی ہیں، لیکن ایک اور درخت جس کی چھال اتاری گئی وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو کوڑے یسوع مسیح کو مارے گئے، ان کوڑوں کے آگے ہکس لگی ہوتی تھی، کنڈیاں ہوتی تھی۔ جب کوڑا مارا جاتا تھا تو سکن کو وہ کنڈی ڈل جاتی تھی، اور کھینچتے تھے تو سکن اتر جاتی تھی۔ وہ درخت خداوند یسوع مسیح تھا جس کی چھال کو اتارا گیا اور پھر اس کو کوٹا گیا۔ کتنی بار خداوند یسوع مسیح نے اس درخت نے جو ہے وہ اس لیے کھائی تاکہ ہم واٹر پروف ہو سکیں، ہم دنیا کی چیزوں کو جذب نہ کر سکیں۔ ہماری خاطر اس نے وہ ساری تکلیفیں سہی، اس مار کوٹ کو برداشت کیا، اس ابالے جانے کو برداشت کیا، اس صلیب کو برداشت کر لیا، اور وہ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کا خون بہہ سکے۔ وہ رال جو کشتی پر لگائی گئی تھی وہ اس کا بہایا ہوا خون تھا۔ اور اس خون کو جب کوئی اپنے اوپر لیتا ہے تو پھر آپ دنیا کی چیزوں کو جذب نہیں کر سکتے۔ اور جب اس خون کو اس کشتی پر لگایا گیا، اس رال کو کشتی پر لگایا گیا، تو کشتی اس قابل ہوئی تھی کہ وہ اوپر اٹھائی جا سکے۔ آج جب ہمارے لیے وہ خون بہا دیا گیا ہے، ہمیں اس رال کو اپنے اوپر لینا ہے، ہمیں اس خون کو اپنے اوپر لینا ہے تاکہ ہم اس خون کو اپنے اندر جذب کر سکیں اور ہم دنیاوی چیزوں کو اپنے اندر جذب نہ کر سکیں، تاکہ جس طرح وہ کشتی اس رال کو اپنے اوپر لینے کے بعد اٹھا لی گئی، آج بھی جب اٹھایا جانے والا ہونے والا ہے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا خداوند
آنے والا ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق جب وہ آئے گا تو پہلے مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم زندہ تبدیل ہوں گے اور ہوا میں اڑ جائیں گے، بادلوں پر خدا کا استقبال کریں گے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اس رال کو اپنے اوپر لیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اس کے خون کے نیچے آ جائیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اس کے خون کو لینا کیا ہے؟ آج اس کا خون شاید فزیکلی طور پر آپ کو نہ ملے، لیکن آج اس کا خون اس کلام کی صورت میں ہے، یہ آپ کو بچائے گا۔ آج اس کا خون اس کے روح القدس کی صورت میں موجود ہے۔ آپ روح القدس کو حاصل کریں گے تو ریپچر میں جانے کے لیے روح القدس ایک ٹکٹ کا کام کرے گا۔ یہ خدا کا پاک خون ہے جو ہمیں بچاتا ہے، ورنہ ہم وہی لکڑی ہیں، گوپر کی لکڑی۔ اگر ہم اپنے اوپر اس خون کو نہیں لیتے، اگر ہم اپنے اوپر اس رال کو نہیں لیتے، تو پھر ہم نہیں بچائے جا سکتے، پھر ہمارا بچنا ممکن نہیں۔ اگر ہم اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نہیں اپناتے، تو پھر آپ ریپچر میں نہیں جا سکیں گے، اٹھائے جانے میں شامل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ کلام کے ساتھ ساتھ چلنا خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ اور جب کلام ہی خدا ہے تو جب آپ اس کلام کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اسی طرح جب ہم بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہم آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ جو 7ویں پشت کا ہنوک ہے، یہ ہماری مثال ہے۔ جو 7ویں پشت میں ہنوک ہے، ہم جو 7ویں کلیسیائی زمانے میں لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، یہ ہماری تمثیل ہے۔ اور آپ کو کسی بھی بات پر ریپچر کو لے کر سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اس کو میری نصیحت سمجھیں، خدا کی طرف سے بات سمجھیں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں ریپچر کو چھوڑ دوں لیکن یہ کام جو دنیا کا ہے وہ کر لوں، کیونکہ اس زمین کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ کتنی زندگی ہے حساب کریں ذرا، خدا کی نظر میں ایک دن کتنے 1000 سالوں کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر۔ خدا کی نظر میں ہمارا جو 1000 سال ہے نا، وہ ایک دن کے برابر ہے۔ اور ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اگر کلام کہتا ہے کہ 70-80 برس قوت ہو تو 70 برس نہیں تو 80 برس، اتنی عمر ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر کسی کی بہت زیادہ ہو جائے اور 100 سال ہو جائے تو 1000 سال میں سے 100 سال 10واں حصہ بنتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور یہ 24 گھنٹے اگر اس کو لگائیں تو 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2 گھنٹے اور 40 منٹ۔ اگر آپ اس زمین پر 100 سال جیتے ہیں تو خدا کی نظر میں یہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہے۔ اور اس 2 گھنٹے اور 40 منٹ کی زندگی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، آپ ابدیت کو چھوڑیں جو پتہ نہیں اربوں لاکھوں کروڑوں سالوں کی زندگی، صرف اگر 100 سال ہے تو 2 گھنٹے 40 منٹ، اور اگر 70-80 سال ہے تو شاید 2 گھنٹے بھی نہ ملیں۔ تو یہ 2 گھنٹے کی زندگی کو آپ اس ابدیت سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ خدا کے کلام کے ساتھ نہیں چل رہے تو پھر آپ شاید سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری لائف ہے، لیکن اس کے آگے بھی زندگی ہے، وہ ابدیت کی زندگی ہے۔ اس ابدیت میں کوئی وقت کا اختتام نہیں ہوگا، اس ابدیت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کورونا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی مصیبت نہیں ہوگی، نہ ہمیں کوئی فکر ہوگی کسی بات کی۔ وہ ایسا وقت ہے، تو آپ اس کو اس 2 گھنٹے کی زندگی کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ جو چھوڑ سکتے ہیں، میں ان کے لیے کیا کہوں، لیکن
یہ جو ابدیت ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ بھائی ابراہیم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے وہ اس پیٹ کے اندر کے ماحول سے بڑا اٹیچ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں باہر آؤں، کیونکہ باہر اس کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے، اس کا وہاں پر دل لگا ہوتا ہے، لیکن وہ باہر آنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے اور وہ جب اس دنیا میں آتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، یہاں زندگی گزارتا ہے، تو پھر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں واپس اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں۔ تو چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو اس وقت جو پیٹ میں تھا وہ باہر آنا نہیں چاہ رہا تھا، اور اب جب وہ باہر آ گیا تو اب وہ واپس نہیں جانا چاہے گا۔ لیکن اگر ہمیں اگلی لائف دکھا دی جائے، اگر ہمیں ابدیت دکھا دی جائے تو ہم کبھی واپس اس دنیا میں نہیں آنا چاہیں گے۔ ایسی ہے ابدیت۔ وہاں پر ہر ایک چیز خداوند کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں پر ہم بہت چیزیں برداشت کرتے ہیں، بہت کچھ سہتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس زندگی کے لیے کوشش کریں، اس زندگی کے لیے کوشش نہ کریں۔ یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، 2-2.5 گھنٹے بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ ابدیت جو ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اٹھائے جانے پر کسی چیز کو ترجیح نہ دیں کہ میرا اٹھایا جانا بے شک مس ہو جائے لیکن میں جھوٹ بول دوں، میرا اٹھایا جانا مس ہوتا ہے تو ہو جائے میں کوئی لالچ کر لوں، کوئی اور دنیا کی چیزیں اپنے اندر لے لوں۔ دنیاوی چیزیں بہت ہیں، اگر لسٹ گنی جائے تو بہت ساری چیزیں، لیکن آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں دنیا کی، اس لیے میں آپ کو ساری چیزیں نہیں بتا رہا، لیکن جائے گا وہ جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے۔